الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک اہم فریضہ نماز ظہر با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد مزید کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے دین کی مجلس میں دین کی فکر لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ دین ایک مکمل دین ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جو دین مجھے اور آپ کو دیا گیا، جو شریعت مجھے اور آپ کو دی گئی، یہ ہر طریقے سے کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اکمل ہے. اور ایک مسلمان کو ایک مکمل نظام حیات دے دیا گیا، ایک کمپلیٹ لائف سٹائل مسلمانوں کو دے دیا گیا، اور چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ اس کے اندر واضح طور پہ بیان کر دیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا اور یہ طریقہ رہا امتوں کی ہدایتوں کا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو نبی بنا کر کائنات میں بھیجا کرتے تھے، اور نبی آتے تھے، نبیوں کے ساتھ دعوت آتی تھی، اور دعوت کے ساتھ دین آیا کرتا تھا. نبی چلے جاتے تھے، دعوت چلے جاتی تھی، دین چلا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور تمام انبیاء کائنات میں آئے، اور سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کا بتایا. اخیر میں میرے اور آپ کے آقا طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور آپ نے بھی یہی محنت کی. انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے. انبیاء کی مبعوث ہونے کا مقصد انسانوں کو راہ راست پر لانا ہے. آپ نے یہ محنت کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا. مساجد سے اور اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اور آپ نے دعوت دی. اور اللہ نے اپنے حبیب کی زبانی فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. آپ نے مثال دے کر ارشاد فرمائی: ایک بہترین عمارت ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں، اور وہ اینٹ اپنی جگہ رکھ دی گئی. اب نبوت کی عمارت تعمیر ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. قرآن نے فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. جب نبی اور رسول آنے والے نہیں تو امت تو گمراہی میں پڑ جائیں گی. امت کو کون گمراہی کے دلدل سے نکالیں گا؟ کون اس امت کو غفلتوں سے نکالیں گا؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، گناہوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو بتا دیا گیا کہ نبی تو آنے والے نہیں ہیں. نبوت کا سلسلہ، نبوت کا دروازہ ہم نے بند کر دیا، لیکن کار نبوت والی زندگی اور کار نبوت والی محنت اس امت کے نازک کندھوں پر ڈال دی گئی. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ تمہیں خود جنت جانے والے بننا ہے، دوسروں کو لے جانے والے بننا ہے.
خود راہ راست پر چلنے کی فکر کرنا ہے، دوسروں کو لے جانے کی فکر کرنا ہے۔ اگر اب بھی دعوت کی محنت نہ کی گئی تو میری قوم کے نوجوانوں کے نام بلال ہوں گے، پر روح بلالی ان کے اندر باقی نہ ہو۔ اب بھی فکر نہ کی گئی تو نام تو ابو بکر ہوں گا، پر صدیق کی صداقت ان کے اندر باقی نہ ہوں گی۔ اب بھی نہ سنبھالا گیا تو عمر کا نام ہوگا، پر عدالت ان کے اندر باقی نہ ہوں گی۔ اگر اب بھی نہ فکر کی گئی نام تو عثمان ہوں گا، پر حیا کے جنازے نکال رہا ہوں گا۔ اب بھی نہ سنبھالا گیا نام تو علی ہوں گا، پر جرأت اور بہادری اس کے اندر نہ ہوگی۔ یہ صحابہ میں صفت اللہ نے پیدا کی تھی، جو اپنی بکریوں کو صحیح سے چرانا نہیں جانتے تھے۔ جب دین آیا، اس کی دعوت آئی، تب قبول کیا تو اللہ نے زمین کا حکمراں بنایا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی اتباع کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یہی وہ فکر تھی اور یہی وہ طرز تھا جو انبیاء سے منتقل ہو کر صحابہ کو ملا تھا، صحابہ سے منتقل ہو کر تابعین اور تبع تابعین کو ملا تھا، اور یہی طرز اور یہی فکر اس کے بعد اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے دلوں میں ڈالی، اس کے ولیوں کے دل میں ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو شروع کیا کہ ایسا کام اور ایسی محنت دی۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ ایسی محنت شروع ہوں گی کہ اجتماعی طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، مسجدوں میں ٹھہرایا جائے گا، دین اور دین کی تعلیم بتائی جائیں گی، تو اللہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ کی سرزمین کا انتخاب نہیں کیا۔ جب اللہ نے ارادہ کیا تو بخارا و سمرتن کی زمین کا اللہ نے انتخاب نہیں کیا۔ اللہ نے اس کام کے لیے کسی ملک کو چنا ہے تو وہ میرا اور آپ کا ملک ہے۔ اور ایک کمزور سے شخص جس کی زبان میں لغنت تھی، جو بولنا نہیں جانتے تھے، ایک کمزور سے آدمی تھے، اللہ نے ان کے جسم پر اور ان کے سینے پر اس کام کو کھول دیا۔ دنیا جسے مولانا محمد الیاس صاحب کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی، ایسی فکر اللہ نے ان کے سینے کے اوپر سوار کی تھی۔ امت کے لیے رویا کرتے تھے، آپ اتنے امیر تھے کہ سارا کا سارا مال امت کے لیے لگا دیا، سارا مال لگایا۔ لوگوں کو لایا کرتے تھے اور کہتے تھے آج کی مزدوری میں تجھے دوں گا، بس میری مان لے۔ وضو کے طریقے سکھاتے تھے، نماز کے فرائض سکھاتے تھے، بس اسی لیے ضرورت ہے کہ دین پھیلا ہے ہجرت اور نصرت سے۔ ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی، مقامی افراد نے نصرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، مقامی لوگوں نے نصرت کی۔ تو دین کے پھیلنے کا ذریعہ ایک مثال گاڑی کی دی گئی کہ دو چکے ہیں، ایک ہجرت ہے، ایک نصرت ہے۔